اصل میں کوئی بھی انسان جتنے مرضی خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے، انکساری سے اللہ کی عبادت کرے، وہ اس کی شایان شان عبادت کر نہیں سکتا ہے۔ اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، اس میں لغزش ہے، وہ اس کی شایان شان عبادت کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کی عبادت کرنے والے تو فرشتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا آسمانوں پر فرشتے رب کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، زمانہ ہوا جن کو اللہ نے پیدا کیا، بعض فرشتے ہیں قیام کی حالت میں صدیاں گزر گئی، بعض فرشتے ہیں زمانے گزر گئے، اللہ نے ان کو پیدا کیا تب سے رب کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہیں۔ بعض فرشتے ایسے جو رب کی بارگاہ میں رکوع کی حالت میں ہیں، اور زمانے گزر گئے اور زمانے بیت جائیں، وہ اسی حالت میں اس کی عبادت و بندگی میں مصروف ہیں۔ اب اس کی عبادت کرنے والے ایسے فرشتے ہوں تو ہم اس کی عبادت کیسے ویسے کر سکتے ہیں؟ ہماری عبادت و بندگی کے اندر کمزوری ہے، ناتوانی، ضعف ہے۔ اس لیے سلام پھیرتے ہی ہم کہتے ہیں، اللہ ہم تیری شایان شان عبادت کر نہیں سکتے، کوتاہیاں ہیں، اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے مالک معاف کر دے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ انسان، بلکہ ہم اپنی نمازوں کو اگر دیکھیں، ہماری نمازوں کی تو حالت ہی عجب ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو بہت سے خیالات، تصورات، سوچیں اور فکریں جو ہیں وہ ہم کو گھیر لیتی ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، دل کہیں ہوتا ہے، دماغ کہیں ہوتا ہے، سوچ اور فکر کے گھوڑے پتہ نہیں کہاں کہاں سر پٹ بھاگتے پھرتے ہیں۔ ساری نماز کبھی خیالات کو جھٹک کر پھر خیال آتے ہیں، پھر کہیں جھٹکتے ہیں، ساری نماز اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے۔ بلکہ بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں، خیالات کا ہجوم اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جب امام صاحب کہتے ہیں نا السلام علیکم، اور پھر خیال آتا ہے کہ وہ یہ تو نماز پڑھنے دے، سچ ہم تو نماز میں تھے، ساری نماز ہی خیالات کی نظر ہو گئی۔ اب ذرا بتائیے گا مجھے، ایسی نماز پڑھنے کے بعد رب سے معافی نہ مانگے تو کیا کریں ہم؟ ایسی نماز کے بعد اس اللہ عز و جل سے استغفار نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اس سے معافی نہ مانگے تو کیا کریں؟ ہمیں تو یہ احساس تک نہیں ہوتا ہم کھڑے کہاں ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں، اور خالق کائنات، مالک ارض و سما کے سامنے، جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھے ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ بس کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، تشہد پڑھ بیٹھے ہیں، سلام پھیر دیا، ہم وہ احساس بندگی اپنے اندر پاتے نہیں۔ ہمیں سبق یہ دیا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل سے یہ التجا کرنی، اے اللہ، ندا سنی ہم نے، کہنے والا کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ بات سن کے آ گئے، ندا سنی آ گئے، تیری بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، کیا کچھ نہیں ہے، کچھ کر نہیں پائے ہیں، لیکن اب مالک آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے اب ہمیں معاف کر دے، تیری معافی کے طلبگار ہیں، تجھ سے بخشش کے طالب ہیں، آ گئے ہیں، اب اپنے بندوں کے آنے کی لاج رکھ کے معاف کر دے۔ بعض افراد وہ نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا استحقاق ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول کیا جائے۔ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں تو ہمارا حق ہے ہماری دعا قبول۔ بھئی کون سا حق، کون سا استحقاق جس کا ہم دعویٰ کریں کہ ہماری اب دعا قبول ہو کہ ہم نے عبادت کی ہے؟ ہماری مثال تو اس مستری جیسی ہے
جس کو کسی نے کہا کہ یہ میرے گھر کا صحن بنانا ہے، اس کو مٹیریل دیا اور چلا گیا۔ شام کو جب مستری آیا تو اس نے دیکھا، مالک مکان آیا تو مستری کو دیکھا کہ اس نے کیا کیا ہے سارا دن۔ جو صحن بنایا ہے کہیں سے اوپر ہے کہیں سے نیچے ہے، پلین نہیں ہے، ڈب کھڑبا بنا دیا۔ ڈلان ادھر نکالنی تھی، نکال اس طرف دی ہے۔ مالک مکان دیکھ رہا ہے کہ اس نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا اس نے مکان کا۔ اور مستری صاحب سینہ تان کے سامنے کھڑے، جناب میری مزدوری دے دو، میں نے آپ کا کام کیا ہے، مزدوری دے دے مجھ کو۔ مالک مکان تو اس مستری کو کہے گا مزدوری؟ تو نے تو میرے مکان کا بیڑا غرق کر دیا، تجھے تو تاوان ڈال دینا چاہیے، تجھ سے تو جرمانہ ہونا چاہیے تجھ پر، تو نے میرے مکان کا بیڑا غرق کر دیا، اوپر سے معاوضہ مانگتا ہے، تجھے جرمانہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر وہی مستری شام کو جب مال کے مکان آئے، وہ ہو نفیس الطبع، شریف النفس ہو، تو مستری اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں اقرار کرتا مجھے کام کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، اور جو میں نے کیا ہے یہ کسی معاوضے کا میں مستحق نہیں ہوں، بالکل میں کسی 1 روپے کا بھی مستحق نہیں جو میں نے کیا ہے، بلکہ جو میں نے کیا ہے غلط کیا ہے، اقرار کرتا۔ لیکن میں کمزور آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معاوضہ نہیں، کچھ چند بھیک کے ٹکے دے دیں، اگر آپ بھیک کے چند روپے میرے دامن میں ڈال دیں تاکہ میں اپنے بچوں کو جا کے کھلا سکوں۔ تو اگر وہ مال کے مکان کریم النفس ہو تو ہو سکتا ہے جتنا اس کا معاوضہ بنتا ہے اس سے بہت زیادہ اس کے دامن میں ڈال دے۔ اس لیے نماز پڑھ کے دعا کی قبولیت کا استحقاق نہیں ہے، بلکہ ہم جو کام کیا ہے اس پر کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ جو کیا ہے نا، کسی معاوضے کا حق نہیں ہے، معاف کرتے ہیں، اپنی رحمتوں سے ہمارے دامن کو معمور کرتے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما دیں۔ انتہائی کمزور، ناتواں اور انتہائی بے بس اور بے کس ہیں، یہ اقرار ہے نماز کے بعد۔ اور اس میں اہم سبق جو ہے وہ یہی تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے دل میں عجب پیدا نہ ہو، بڑائی کا تصور نہ پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو۔ نماز کے بعد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی مارکا مارا ہے، نہیں، نماز کے بعد، عمل کے بعد جھک جانا ہے، عاجزی اختیار کرنی، مزید اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بے بسی اور بے کسی کے ساتھ گرانا ہے، اظہار تذلل کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے۔ اے اللہ تو بڑا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا عمل کے بعد عاجزی، عبادت کے بعد رب کی بارگاہ میں مزید جھک جانا۔ اور شیطان یہاں پر یاد رکھیے گا، بعض افراد کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھ کر، عبادت کر کے، عمل کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ جن کے عمل میں کمزوری ہوتی ہے نا، ان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اعلیٰ، عرفہ، عظیم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادتیں کرنے والے۔ یاد رکھیے گا، مختلف قسم کے تکبر ہوتے ہیں، کبھی طاقت کا تکبر ہوتا ہے، زور آور ہے، کمزور کو کچھ نہیں سمجھتا، کبھی اختیارات کا تکبر ہوتا ہے کہ انسان با اختیار ہے، اختیار کی وجہ سے فرعونیت اس میں پیدا ہوتی، یہ تکبر ہے۔ کبھی حسن کا تکبر ہوتا ہے، وہ حسین و جمیل ہو، کسی قبول صورت کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا کہ ہم جیسا کون ہے۔ اور عبادتوں کا بھی تکبر ہوتا ہے، اور یہ تکبر سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ عبادت کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، عبادت کر کے اپنے آپ کو دوسروں سے فائق سمجھے، عبادت کر کے اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ، عرفہ، اونچا، بلند سمجھے، اور ان کو کمتر اور گھٹیا سمجھے۔ کہا نہیں، عبادتوں کے بعد جھکنا ہے، اپنی کمی پہ نظر رکھنی ہے،
اپنی کوتاہی پہ نظر رکھتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ آج تھی، عبادت کے بعد، عمل کے بعد آج تھی، عمل کے بعد آج تھی۔ اللہ اکبر۔